بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نمازوں کی حفاظت۔ معزز سامعین، اس سے پہلی گفتگو میں یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب نماز کی حفاظت کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اندر نماز کا شوق ہو؟ ایسا نہیں کہ والدین نے کہا تو نماز پڑھ لی، اساتذہ نے کہا تو نماز پڑھ لی، اگر کسی نے پوچھا تو بندہ نماز پڑھ لے، اگر کوئی نہ پوچھے تو بندہ نماز نہ پڑھے، بلکہ نماز کا ہمیں خود نماز کا خیال ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر نماز کا شوق ہونا چاہیے اور ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھی ہے تو اب ذہن ہو کہ میں نے نماز ظہر کو ادا کرنا ہے، نماز ظہر کو ادا کیا، پھر ہمارے ذہن میں فکر ہو کہ میں نے نماز عصر کو ادا کرنا ہے، نماز عصر کے بعد یہ فکر ہو کہ نماز مغرب کو ادا کرنا ہے، اور نماز مغرب کے بعد ہمارے ذہنوں میں یہ فکر ہو کہ میں نے نماز عشاء کو ادا کرنا ہے۔ پھر نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد جب سونا ہے تو یہ ہمارے ذہن میں فکر ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور وقت کے ساتھ اٹھنا ہے اور اٹھ کر نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ جب ہماری ایسی سوچ بنے گی اور ہمیں ایسی فکر مل جائے گی اور ہمارے اندر اتنا جذبہ ہوگا کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کریں، پھر ممکن ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ محبوب یہ ارشاد فرمائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن یہ میں حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا محبوب سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ یہ ہے کہ نماز کو ہم اپنے وقت پر ادا کریں، یہ نہیں کہ وقت اگر دل کیا تو نماز پڑھ لی، نہ کیا تو نہ پڑھی، بلکہ نماز کی فکر ہو اور نماز کو ہم اس کے وقت پر ادا کریں۔ جان بوجھ کر ایک ہے نماز کو چھوڑ دینا اور ایک ہے جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دینا، نماز میں تاخیر کر دینا، کہ جان بوجھ کر بندہ نماز میں تاخیر کرے پھر قضا نماز پڑھے تو جان بوجھ کر نماز میں تاخیر کرنے سے بھی بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ ہم نمازوں کی حفاظت کیسے کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا چور کون ہے؟ عرض کی کہ محبوب آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی محبوب نماز میں چوری کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے رکوع، نماز کے سجود، نماز میں جو رکوع ہے، نماز کے جو سجود ہیں، فرمایا جو ان میں چوری کرتا ہے، یعنی نماز کو تیز تیز پڑھتا ہے اور نماز کے جو فرائض و واجبات ہیں انہیں اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، وہ نماز کا چور ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھیں ایک تو ہمیں نماز کی فکر ہو اور نماز میں نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم یاد کریں، انہیں سیکھیں اور پھر اچھے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔